وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 25 آیت نمبر 3 حصہ سوم. آج کا موضوع کیا ہم نے نماز کو قائم کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 3. لفظی ترجمہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ فلاح یافتہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں اور جن میں صفات مذکورہ موجود ہیں، جس میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں جو تعلیم آپ پہ نازل ہوئی ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ ہے اور اس کی ابتدائی جو آیات ہیں بہت زیادہ اہم ہیں. اس میں تقریباً نچوڑ ہے تمام مضامین کا، کیونکہ انسان دیکھیں آیا ہے دنیا میں کامیابی کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. یہ ناکامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں پیدا کیا. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے لیے ناکامی کے راستے کو چن لیا ہے، اور وہ راستہ ظاہر داری کا راستہ ہے، وہ دنیا پرستی کا ہے، وہ میٹیریلزم کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل کامیابی یہی ہے. دیکھیں، میں بھی اسی ہجوم کا ایک حصہ ہوں، ایک فرد ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں. اور وہ یہ تو نہیں کہ مجھے کوئی غیب کا علم ہے، لوگ جو کر رہے ہیں وہ میرے سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے ہے. تو یہ بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کا نظریہ کیا ہے زندگی کا اور ان کی سوچ کیا ہے. ہماری سوچ ظاہر تک محدود ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے،
آخرت کی کامیابی کا اس ہجوم کو کوئی احساس نہیں ہے۔ میں اس ہجوم کو حقیقی مسلمان کہنے سے کتراتا ہوں، کیونکہ حقیقی مسلمان کی صفات الگ ہے اور وہ صفات ابھی بیان ہو رہی ہیں۔ بہرحال تو ہم اپنے ناکامی کا اسباب تلاش کرتے ہیں، دنیا داری، نفس پرستی، یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنا یا دنیا کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب قرار دے دینا، یہ بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہے۔ آج تو ہماری عام زندگی، اس ہجوم کی عام زندگی، وہ ظاہرداری پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، گھر پہ بیٹھی ہوئی خاتون خانہ اگر ہیں یا ان کا شوہر ہے، شوہر نامدار، یہ دونوں دنیاوی سوچ رکھتے ہیں۔ شریعت کے مطابق اپنے حقوق و فرائض کو پہچاننا ان کا شیوا نہیں ہے، نہ شوہر نامدار نہ رفیق حیات۔ اللہ، تو بڑی مطلب یہ ہے کہ ایک سوچ و بچار کے قابل ایک صورتحال ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یا ہمیں کیا ہونے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ، یا ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سوچ و بچار کی محتاج ہیں۔ بہرحال یہ آج کا جو مضمون ہے، جو میں نے ابھی آپ کو ترجمہ پڑھا ہے، اور اس میں گزشتہ سبق کا میں تھوڑا سا آپ کو حوالہ دے دوں۔ اس میں دیکھیں 2-3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 2، 3 اور 4، اس میں 5 صفات کا تذکرہ ہے، مومن کی یا فلاح یافتہ لوگوں کی یا ہدایت یافتہ لوگوں کی 5 صفات کا تذکرہ ہے۔ جس میں یہ 5 صفات موجود ہوں گی وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ آیت آنے والی ہے، آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس میں میں بیان کر رہا تھا تھوڑی سی تفصیل میں بیان، اس میں بھی مضمون تھوڑا سا باقی یہ ہے کہ دیکھیں 5 صفات آپ میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 5 صفات آپ میں نہیں ہیں تو نہ آپ ہدایت یافتہ ہیں نہ آپ کامیاب ہیں، آپ گمراہ ہیں اور آپ نقصان میں ہوں گے۔ یعنی اگر اس کو ہم معکوس پڑھیں، اگر یہ 5 صفات آپ میں نہیں ہیں تو آپ گمراہ ہیں، سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ہدایت آپ نے قبول نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کامیابی کی بجائے نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر یہ 5 صفات آپ کے اندر نہیں ہے، نہ آپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس زعم میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہمیں ہے کہ یہ 5 صفات ہم میں موجود ہیں۔ ایمان بالغیب تو ہے ہی نہیں، کتاب پر بھی یقین نہیں ہے، آخرت پر بھی یقین نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 صفات عملی بیان کی ہیں، اس کی انشاءاللہ ابھی تفصیل کروں گا۔ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، نماز کو ضائع کر دیا ہم نے، اس کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں بیان کروں گا۔ لیکن یہ 5 صفات، اس میں سے ایک بھی صفت نہیں ہے۔ اور ہماری غلط فہمی یہ ہے یعنی آپ سوچیں نا ذرا، ہمیں ایک غلط فہمی لگ گئی ہے کہ یہ 5 صفات ہم میں موجود ہیں۔ ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم کتاب کو مانتے ہیں، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 5 میں سے ایک بھی صحیح طریقے سے ہمارے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان بالغیب نہیں ہے،
جو متقین کی پہلی صفت ہے، جو فلاح یافتہ لوگوں کی پہلی صفت ہے، وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ تو جب آپ میں پہلی صفت ہی نہیں ہے، آپ کا ایمان میں، ہمارا تو دیکھیں غلط فہمی کا شکار ہونے کی بجائے آپ سچ کو تلاش کریں، آپ اپنے اندر سچ کو دیکھیں کہ سچ کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ آج کا یہ ہجوم جو ہے ظاہر پر یقین رکھتا ہے اور باطن پر اس کا یقین نہیں ہے۔ غیب، اب غیب کا جو تعلق ہے وہ تو براہ راست اللہ سے ہے، اللہ کی توحید سے ہے۔ اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ کو تو ہم نے نسیہ منسیہ کر دیا ہے، بھول گئے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کا، اللہ کی شان کا نہ احساس ہے نہ ہم احساس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں تو ہماری آزادی میں فرق آتا ہے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ میں آگے بھی گناہ کرتا رہوں، آزاد زندگی گزاروں۔ یہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں، نفس پر پابندی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ دیکھیں یہ 5 صفات جو ہیں یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں بھی اپنا احتساب کروں، آپ بھی کریں کہ یہ 5 صفات مجھ میں اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ میں تو آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اصل میں ہم اسلام کو نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کھری اور سچی بات یہ ہے کہ اسلام کو نہ ہم سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے اسلام کو سمجھنے کا، آج دیکھ لیں یہ ہمارا عام ایک معاشرے کا وتیرہ ہے، اگر کوئی سمجھانے بیٹھے اسلام کے بارے میں تو آپ کو بوریت محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ درس قرآن ہمارا ہو رہا ہے، اور بھی درس قرآن لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے سامعین نہیں ہیں۔ جب قرآن فہمی کی بات آتی ہے تو ہمارا بریک لگ جاتا ہے۔ ہاں، قرآن کی تلاوت لاکھوں میں ہے، تلاوت کو سننے والے لاکھوں میں، مانتا ہوں میں، بعض اوقات کروڑوں تک تعداد چلی جاتی ہے۔ قاریوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ویب سائٹ ہے قرآن کی، اس پہ 5-6 عام طور پہ جو میں یہ پلے سٹور پہ جو ہماری اپلیکیشنز ہیں، قرآن کی اپلیکیشنز ہیں، آپ دیکھ لیں، وہ ایک میرے پاس جو اپلیکیشن ہے وہ عرب کی ہے، قرآن پاک کی، اس میں ٹھیک ہے تفسیریں ہیں، 5-6 تفسیریں ہیں، بھئی یہ اردو کی ہے تفسیر، یہ انگلش کی ہے، بس یہ، اور پھر جبکہ قاریوں کی تعداد بے شمار ہے۔ میں نے گنی تو نہیں ہے، اس لیے میں بے شمار کہہ رہا ہوں، 5-6 تو میں نے گن لی، جو قرآن کا درس دینے والے ہیں یا قرآن کی تفسیر ہے یا سمجھنے کی بات ہے، وہ 5-6 ہیں بس ساری دنیا میں۔ وہ بڑی معروف اپلیکیشن ہے، اچھی ہے، میں اس کو نہیں کہتا، لیکن اچھی ہے، نماز کا وقت بھی بتاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کا ایڈورٹائزر نہیں ہوں تو میں آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن قاریوں کی تعداد فلاں قاری فلاں قاری فلاں قاری فلاں قاری۔ اب وہ کیا ہے، قرات قرآن کی اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو تو آپ کو قرات سے کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن تو تدبر کے لیے آیا ہے، قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون، یا یہ لقومی یعلمون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو علم سے کام لیتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لأولی الالباب ان فی ذالک لذکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس میں نصیحت تو ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو کان لگا کے سنے۔ ہم تو کان لگا کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
ہم تو ایسا نہیں کرتے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ اس قرآن کو کے ذریعے نصیحت کریں جو ڈراوے سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے ڈراوے کا. اب ڈراوا تو ہے ظاہر ہے دوزخ ہے، اس کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. بہرحال ایک بہت پیچیدہ صورتحال ہے لیکن بہت واضح ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہیں اور دور رہنا چاہتے ہیں. یہ بڑی 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 نامناسب بات ہے. اور بہت سے لوگوں نے قرآن کو، میں چلیں اس کی وہ نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قاری ہیں یعنی میری معلومات میں ایسے قاری ہیں جو صرف قرات جو قاری ہیں. قاری تو پچھلے زمانے میں جو ہے نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاری قرآن سمجھنے والے کو کہا. آج قاری کہا جاتا ہے صرف قرآن پڑھنے والے کو. تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 5 صفات ہیں. یہ 5 صفات کا ہونا ہمیں از حد ضروری ہے. اس میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ 5 صفات میں سے 3 کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے بنیادی جو مضامین ہیں اس سے ہے. گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا، مختصر طور پہ بتاتا ہوں. یؤمنون بالغیب کا تعلق توحید سے ہے. پھر اس میں رسالت کا تعلق یؤمنون بما انزل الیک، اے رسول آپ پہ جو تعلیم ہے، یعنی آپ کی رسالت کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور ضرورت اس کی بھی انشاءاللہ بات کریں گے. دوسرا آخرت پر ان کا یقین ہے. تو توحید، رسالت اور آخرت 2 چیزیں جو ہیں سامنے کرام، وہ اس میں اقامت الصلاۃ کا تذکرہ ہے اور انفاق کا تذکرہ ہے. انفاق فی سبیل اللہ، یہ عملی صورتیں ہیں. اب تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں تو میں آپ کو یہ اصل میں ایک خزانہ ہے جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں. سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ان 2 صفات جو عملی صورت ہے اس کا کیا تعلق ہے فلاح سے اور کامیابی سے. نماز، ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں کبھی جو نماز کا الفاظ آئے ہیں تو اقامت الصلاۃ کے آئے ہیں، نماز قائم. دیکھیں نماز قائم کرنا یا نماز کو ادا کرنا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اد الصلاۃ، میں نے نماز ادا کر لی. اقامت الصلاۃ، قرآن میں بات ہوتی ہے اقامت الصلاۃ کی. نماز کیا ہے؟ اور آج میں اس پہ کوشش کروں گا کہ نماز اور خرچ، یہ دیکھیں 3 صفات ہیں جو ہمارے یقین اور ایمان سے تعلق رکھتی ہیں. توحید، رسالت اور آخرت، ایمان بالغیب، ایمان بالکتاب، ایمان بالآخرت. ٹھیک ہے. 2 صفات عملی طور پہ ہمارے اعمال سے، ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. نماز دیکھیں کیا چیز ہے. سب سے پہلے تو نماز کیا ہے اور آپ جو خرچ کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دیکھیں نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد اور اس کی امداد سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نماز کا بنیادی مقصد قرآن میں جو بیان ہوا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے، یا تو یہ اللہ کو یاد کر کے یاد رکھ کر زندگی گزارے گا یا بھلا کے زندگی گزارے گا. ایک بات یعنی میں آپ کو شروع سے ابتدا سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. انسان کو نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناکامی کے لیے پیدا نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، یا ظاہری کامیابی اس کی اصل کامیابی نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں.
ہماری ذہن میں تو خناس بھرا ہوا ہے، شیطانی خیالات ہیں. نفس و شیطان ہمیں کہتے ہیں کہ دنیا کی طرف متوجہ ہو. عام طور پہ جس ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں ان لوگوں کا خیال تو یہی ہے کہ اصل کامیابی ظاہر کی کامیابی. یہ بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک ذہنیت ہماری بن گئی ہے، ایک بہت تباہ کن ذہنیت ہے کہ آپ ظاہری کامیابی کو اصل سمجھ لیں. آج دیکھ لیں، یہ تو عام چلن ہے، ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، ایک مقامی ملک کی کہانی نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا رونا ہے کہ اس نے ظاہری کامیابی کو اصل سمجھ لیا ہے. آپ دیکھ لیں، کسی بھی سطح پر آپ لے لیں، کسی بھی سطح پر، بس ظاہر ظاہر اور ظاہر. نو، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ظاہر کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، ہاں ظاہر کو ہمارے لیے پیدا کیا. میرے آقا پیارے رسول کا فرمان ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے، اور تمہیں اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے. ورجو الیوم الآخر، آخرت کی امید رکھو، آخرت کے لیے کام کرو. انسان کامیاب وہ ہے جو یوم حشر کے دن کامیاب ہو جائے. اصل کامیابی یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو اس دن آگ سے نجات پا گیا، یا جس کو آگ سے نجات دے دی گئی اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں. اب یہ کامیابی، اب دیکھ لیں آپ، ہماری سوچ اور اللہ کا جو فرمان ہے اس میں کتنا زیادہ فرق ہے. ہم تو کامیابی کا جو دار و مدار ہے ہمارا ظاہر ہے. ہم پڑھ لکھ جائیں، اعلیٰ عہدے، اعلیٰ کاروبار، بچے ہمارے بڑے ہو کے اعلیٰ عہدوں پہ چلے جائیں، بس آپ ایک گنا سکون محسوس کرتے ہیں، بس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ کی اس سوچ پر لعنت ہے کہ آپ نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یا دنیا کی کامیابی کو، صرف دنیا کی کامیابی پہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا بعض اوقات کہتے ہیں عام طور پہ کھانا کھا لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بچے ہو گئے، پڑھ گئے، بچہ آپ کا فرسٹ آ گیا، آپ لڈو تقسیم کر رہے ہیں، شادیوں پہ مٹھائیوں کی بھرمار ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، کوئی بندہ اللہ سے مل جاتا ہے تو گھر میں سناٹا طاری ہو جاتا ہے. غم کی ایک کیفیت ہے کہ یہ کیوں اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ سے اس کی ملاقات کیوں ہو گئی. غم، موت کو آپ ایک غم سمجھتے ہیں، جبکہ موت تو خوشی ہے مومن کے لیے. ویسے ہی میں برسبیل تذکرہ اس کا بیان کر رہا ہوں، موت کا. تو دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 5 صفات ہونا ہم میں لازمی ہے، اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نماز کا. اور نماز جو ہے، جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں وہ تھوڑا سا، اگر آپ، یہ اصل میں مضمون خاصا طویل ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز کا جو ہے 2 چیزیں ہیں یہاں، یعنی جو کامیاب لوگ ہیں، جو فلاح یافتہ لوگ ہیں، ان کے سامنے عملی طور پہ، یقین کے طور پہ تو 3 چیزیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت. لیکن عملی طور پہ ان کے سامنے جو میدان ہے، جو مرکزی میدان ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے اور اقامت الصلاۃ ہے. نماز کی میں آپ کو بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے. اب دیکھیں، مضمون یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو، مجھے، آپ کو
کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اخروی کامیابی کے لیے. اور کامیابی نہ صرف اخروی بلکہ دنیا کی بھی کامیابی ہے. یہ ایک خناس شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو آپ کی ظاہر کی دنیا جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اور یہ ایک کافرانہ تصور ہے، اور یہ تصور جس وقت نزول قرآن ہو رہا تھا اس وقت بھی موجود تھا. وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت پر چلیں، ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمیں اچک لیں گے. وہی کافرانہ تصور آج بھی ہے ہمارا. آج مکمل اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کوئی ظاہر کا فائدہ نہیں دیکھتا، دنیا کا نقصان سمجھتا ہے اسے. ایک تو میری آزادی ختم ہو جائے گی، میری شان و شوکت کا کیا ہوگا. عام طور پہ دیکھ لیں، میں آپ کو یعنی بات تو اتنی کہنے کی ہے یا نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں مثال سمجھنے کے لیے. آپ آج 2019 ہے، 2019 دسمبر کا مہینہ ہے. آج ہمارا جو اس قوم کے بڑے ہیں، جو ادارے ہیں، ان سب کے اداروں کے سربراہ جو ہیں ان کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں جو عہدے پر ہوتے ہوئے اپنے ظاہر صورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لیں؟ کین یو امیجن؟ نو، ناٹ ایٹ آل. ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں تو وہ ذہنیت ہی نہیں ہے نا، یہ رسول کا طریقہ. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. لیکن ہمیں جو رسول نے راستہ دکھایا ہے، میں صرف داڑھی شریف کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو عام طور پہ یہ ہے جہاں بھی بڑے بڑے محکمے ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں، کسی کی چہرے پہ داڑھی نہیں. جو 3 اسٹار 4 اسٹار جنرل ہیں، میں ان کی تحقیر نہیں کر رہا، یہ بھی مسلمان ہیں ہماری طرح، ہم بھی ہم ہی سے میں ہیں، ہم سے ہی ہیں. یہ لوگ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. اسلام کا دعویٰ کرنے والے بعض بڑے تہجد گزار ہیں، میں سنتا ہوں تہجد گزار ہے. تہجد تو نفل ہے اور سنت کی اتباع لازم ہے. سنت کی اتباع لازم ہے. سنت کی آپ کی اہمیت نہیں ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں. ویسے میں آپ کو تذکرہ کر، یہ میں نے بڑوں کا کوئی برا نہ مانے، ان کی تحقیر نہیں کی ہے، لیکن میں نے اپنی قوم کا حال بیان کیا ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں آپ کی موت ہے. آپ اپنی موت سمجھتے ہیں بغیر کسی مبالغے کی. میں کہہ رہا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دوہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب ان آیت کی ترجمہ سنتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس تعلیم پہ جو آپ پر نازل ہوئی ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔